اور کیا مقام ہو، اور پھر دنیا میں کوئی ایسی بات نہیں کر دینا چاہتا کہ جس سے ہوا مل جائے کسی اور چیز کو یا رستہ مل جائے، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں قرآن مقدس کے ہر صفحے اور ہر سطر پر کوئی سطر اللہ نے ایسی نہیں چھوڑی جہاں اللہ نے محمد عربی کے یاروں کے تذکرے نہ کیے ہوں۔ ہر سطر پہ اللہ نے پیغمبر کے یاروں کے تذکرے کیے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ تھی اللہ تو علام الغیوب ہے نا، اللہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ کے علم میں یہ بات موجود تھی کہ کائنات میں ایسے غلیظ کیڑے بھی پیدا ہوں گے جو محمد عربی کے یاروں کو بھونکیں گے، اور ان کی بھونک کی طرف تم نے نہیں دیکھنا۔ میں اللہ کے قرآن پر ایمان و یقین رکھنے والوں، تم نے میں اللہ کی ان تعریفوں کے پلوں کو دیکھنا ہے جو میں محمد کے یاروں کے بارے میں باندھ رہا ہوں۔ تم نے ان پلوں کو دیکھنا ہے، اور وہ پل ہیں تعریف کے، جن پلوں پر چڑھتے ہوئے اللہ نے تمہارے لیے جنت کے راستے آسان کرنے ہیں۔ اب کوئی کہاں سے بھونکے، کوئی کہاں سے بھونکے، اور پھر نظر و فکر اسلامی معاشرے کے نوجوانوں کو یہ دی جائے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فتح کا وہ باغ جسے بی بی فاطمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لینے گئی اور اپنا حق مانگنے گئی اور اپنا حق جتایا، اور وہاں پر جا کر سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کا حق انہیں نہیں دیا اور اس حق کا انکار کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، فلہذا ابو بکر کافر ہو گئے۔ اسلام آباد جیسی سرزمین پر اور اتنی حساس جگہ پر بیٹھ کر کوئی ملعون یہ بات کرے تو اسلامی نظر و فکر رکھنے والے انسان کو سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ یہ کس گند اور کس معاشرے کی طرف ہماری نوجوان نسل کو چلایا جا رہا ہے؟ اور پھر اسی ملعون نے، جس کا نام آصف رضا علوی ہے اور یہ ذاکر ہے، اسی ملعون نے چند روز قبل گجرانوالے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو الفاظ اپنی غلیظ زبان سے نکالے وہ بندہ اپنی زبان سے نکال نہیں سکتا۔ اس نے کہا جب جنگ صفین میں حضرت عائشہ اور حضرت علی کا آپس میں مقابلہ ہوا تو اس جنگ میں حضرت عائشہ صدیقہ سے گفتگو کرتے ہوئے حضرت علی نے یہ لفظ بولے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں خود نفس رسول ہوں، میں خود نفس رسول کی حیثیت رکھتا ہوں، اور میں علی تجھے طلاق دیتا ہوں۔ حضور کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، پہلے تو نبی کے نکاح میں تھی، اب تو میرے مقابلے میں آئی ہے، اب تو نبی کے نکاح میں نہیں رہی، میں تجھے خارج کرتا ہوں۔ اس ظالم کو یہ نہیں پتا کہ حضرت عائشہ کے لیے نفس رسول بن کے طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی حضرت فاطمہ کے باپ بن گئے ہیں، اور جبکہ علی اور فاطمہ کا تو رشتہ ہی بیوی اور شوہر والا رشتہ ہے، جبکہ یہ تو میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اگر تو نفس رسول حضرت علی کو سمجھتا ہے اور تیرا یہ غلیظ عقیدہ بن چکا ہے کہ حضرت علی ہی نفس رسول ہیں، پھر مجھے بتا کہ کون سی شریعت میں باپ اور بیٹی کا نکاح ہوا کرتا ہے؟ ظالم اس بات کو سوچتے ہی نہیں، تدبر ہی نہیں، فکر ہی نہیں اس بات کی۔ صحابہ کی نفرت میں ان کے دلوں میں وہ بغض بھر چکا ہے کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ ہم کون سی راہ پہ چل رہے ہیں۔
اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نفس رسول خود حضرت علی ہے، پھر حضرت فاطمہ کا کردار کیا رہ جاتا ہے حضرت علی کے ساتھ؟ میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اپنے نمازیوں کو، اپنے نوجوان بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں جو روزانہ یوٹیوب پر، فیس بک پر بیٹھ کر یہ مناظر دیکھتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واہ 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 بڑی بات کر دی، بڑی نظریہ اور بڑی نظر و فکر پیش کر دی۔ لعنت ہے ایسی نظر و فکر پر، ایسی جہالت کو، اسی جہالت کو مٹانے کے لیے تو اللہ نے اپنے نبیوں کو مبعوث کیا، اسی نظر و فکر اور اسی جہالت اور اسی گند کو ختم کرنے کے لیے تو رسول اللہ کو بھیجا گیا۔ کبھی اس بات پہ غور تو کیجئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر حضرت علی نفس رسول بن جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت عائشہ کے خامند ہوئے، حضرت فاطمہ کے باپ ہوئے۔ پھر کون سی شریعت میں تم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح کر رہے ہو اور حضرت فاطمہ کے نام پہ اپنے سینے پیٹ رہے ہو؟ کوئی بھی غلیظ ترین عقیدہ سوائے ان کے دنیا میں موجود کوئی نہیں۔ جتنا غلیظ ترین نظریہ ان لوگوں کا ہے جو صحابہ پر بھونکے۔ خدا کی قسم آپ کو یہ باتیں بڑی کڑوی لگیں گی، لیکن آنے والی نسل اپنے ایمان کے معیار کو سنبھالیے اور سمجھیے کہ تمہارے لیے اللہ نے معیار ابو بکر و عمر کے ایمان کو رکھا ہے۔ تمہارے لیے نظر و فکر اور ایمان کی بقا تب بنتی ہے جب اسلام کی قد آور شخصیت انبیاء اور رسول کے بعد عائشہ کے باپ ابو بکر کو مانو گے، ابو بکر کو مانو گے، ابو بکر کو مانو گے۔ خدا کی قسم تف بسوئے آسمان بر روئے خود، اگر کوئی آسمان کی طرف چمکتے ہوئے ستارے کی طرف منہ کر کے تھوکے، اس ستارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تھوک اس کے اپنے منہ پر آئے گی۔ تف بسوئے آسمان بر روئے خود، ابو بکر آسمان رسالت پہ اس چاند کے ساتھ چمکنے والا وہ خوبصورت ستارہ ہے۔ خدا کی قسم ان ستاروں کی روشنی قیامت کے بعد کم ہو جائے گی، ابو بکر وہ ستارہ ہے جس کی روشنی جنت میں بھی کم نہ ہوگی، جنت میں بھی کم نہ ہوگی، جنت میں بھی کم نہ ہوگی۔ میں کیا آپ کے سامنے گزارش کروں، میں اور طرف نکل پڑا۔ میں ذکر کرنا چاہتا تھا سیدنا حضرت عمر ابن خطاب کا، لیکن بات سے بات نکل پڑی قیامت کے دن۔ بٹھاؤ یہ نظریہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، آپ میں سے کون ہے جسے یہ شوق نہ ہو کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرے؟ کون چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا دیدار نہ کروں؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے اللہ کا دیدار کروں؟ بڑے بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ کئیوں کو اللہ ہفتے میں ایک بار اپنا دیدار کرائیں گے، کئیوں کو مہینے میں ایک بار کرائیں گے، کئی ایسے ہوں گے جنہیں اللہ روز اپنا دیدار کرائیں گے۔ اب یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کے یہاں سے اٹھیے کہ ابو بکر اس ہستی کا نام ہے جسے دنیا غلاظت کے کیڑے اپنے نام سے کافر کافر بکواس کرتے ہوئے بھونکتے ہیں۔ ابو بکر اس قداور شخصیت کا نام ہے کہ ساری کائنات کو اللہ الگ عام طریقے سے دیدار کرائیں گے۔ دنیا میں اکیلی شخصیت ابو بکر ہے جس اکیلے کو اللہ خاص اپنا دیدار کرائیں گے، سب کے لیے عام دیدار ہوگا۔ کائنات میں اکیلا ابو بکر ہے جسے اللہ اپنا خاص دیدار کرائیں گے، خاص دیدار کرائیں گے۔ اور میں یہ جملہ کئی دفعہ آپ کے سامنے بول چکا ہوں، اکیلی اور واحد ہستی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا
امت محمد الرسول میں سے پہلا شخص جسے رسول اللہ اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑا کریں گے وہ ابو بکر صدیق ہوگا، ابو بکر صدیق ہوگا۔ اور آگے بڑھاتے ہی اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، یہ تو وہی نہیں جس کے بارے میں آپ نے فرما دیا تھا کہ سب کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں دے کے جا رہا ہوں۔ عائشہ کے باپ ابو بکر، تیرا بدلہ قیامت کے دن اللہ خود ہی اتاریں گے کہ میں محمد تیرے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتا، میں تیرے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ کیوں گنگ نہیں ہوتی لوگوں کی زبانیں؟ کون سا نظریہ اور کون سا عقیدہ لیے پھرتے ہیں جس سے صحابہ کا تمسخر اڑایا جائے، اور صحابہ میں بھی پھر اس شخصیت کو پکڑتے ہیں جو محمد الرسول اللہ کے بعد اسلام کی بقا اور اسلام کی بنیاد ہے، بنیاد ہے اسلام کی ابو بکر صدیق رسول اللہ کے بعد۔ سب سے پہلا مومن جس نے میرے نبی کا بغیر کسی دلیل کے کلمہ پڑھا اور فرمایا اگر آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو پہلا امتی ابو بکر صدیق ہے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ اسلام کی بنیادوں کو پڑھے ہیں ایسے لوگ، تو میرے نوجوان بھائی اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں، ساری کائنات کی غلاظت اکٹھی کر لی جائے، خدا کی قسم ابو بکر کا قد ان سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ یہ وہ شخصیت آپ نے کھڑی کر دی جس کے احسانوں کا بدلہ آپ دنیا میں نہیں اتار سکے، تو آج اس کے احسانوں کا بدلہ یہ ہے کہ میں تیری پہلے امت کے آدمی کا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اور پھر جب جنت کی طرف قدم اٹھیں گے تو جنت کے 8 دروازے بولیں گے ابو بکر ہمیں یہ شرف دے کہ اپنے قدم ہماری تپتی ہوئی زمین پر رکھ کے اسے ٹھنڈا کر دے۔ اب مجھے یہ نظر و فکر سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کے ذہن حاضر ہیں تو میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں۔ جنت کے 8 دروازے کسے پکاریں گے؟ بلند آواز سے کسے پکاریں گے؟ جنت کے 8 دروازے تو ابو بکر صدیق کو پکاریں گے۔ ابو بکر کو کافر کہنے والوں، تم جنت میں کس دروازے سے جاؤ گے؟ تم جنت میں کون سے دروازے سے، کون سا 9واں دروازہ تم نے بنایا ہے جس دروازے سے گزر کے تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ جنت کے تو سارے دروازے ابو بکر کے قدموں کے منتظر ہیں۔ یہ بھی اللہ نے مہر لگائی اس بات پر رسول اللہ کی زبان سے کہ جسے جنت کے 8 دروازے پکارتے ہوں اسے ابو بکر کی غلامی میں آنا ہوگا، اور جو ابو بکر کو مومن نہیں مانتا وہ جنتی کبھی نہیں بن سکتا، کبھی نہیں بن سکتا، اسے جنتی ہونے کا حق بھی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اس کا اعلان ہو چکا ہے۔ فلہذا اپنے نظر و فکر پاک رکھیے اور صحابہ کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھیے، اوپر سے لے کر نیچے تک پیغمبر کے سارے یار جنتی ہیں۔ بلند آواز سے پیغمبر کے سارے یار جنتی ہیں، اور انہی کی قدموں پر چل کر ہمیں بھی جنت کا رستہ ملے گا۔ حضرت عمر کے بارے میں انشاءاللہ پھر اگلے جمعۃ المبارک کو